دوں کہ حضرت علی مرتضیٰ چوتھے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک بندہ درس قرآن دے رہا تھا، لوگوں کو قرآن سمجھا رہا تھا، تو آپ نے اس کو مخاطب ہو کر پوچھا کہ تجھے ناسخ و منسوخ کا علم پتہ ہے کہ کون سی آیت منسوخ ہو گئی ہے اور کون سی آیت کب ناسخ ہوئی ہے اور کب اس کا حکم نازل ہوا ہے، اب کس پر عمل کرنا ہے؟ اس بندے نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو پکڑو اور مسجد سے باہر نکال دو، ہلکتا و اہلکتا، یہ خود بھی ہلاک ہوا اور لوگوں کو بھی ہلاک کر رہا ہے۔ تو آج کل کے دور کے اندر جس کا دل کیا جناب بیٹھا مووی بنائی اور لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیا، نہ درس و تدریس سے کوئی تعلق، نہ عالم دین بنا، نہ درس نظامی کی، نہ مفتی کورس کیا، نہ اس کا کوئی پتہ ہے، جناب نے ڈگریاں 4 لی دنیاوی اور جناب اب جناب کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا، جو سمجھ میں آیا لوگوں کو تفسیر بھی رائے کر رہا، قرآن کی جو سمجھ میں آیا بیان کر رہا، قرآن کا ترجمہ پڑھو، جو سمجھ میں آتا ہے وہی عمل کرو۔ نہ نہ نہ، اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر یہ 12 سال کی درس نظامی اور پھر اس کے بعد کورس، جس طرح ڈاکٹری کا MBBS کا کورس کرنے کے بعد پھر ایک ماہر ڈاکٹر کے تحت تدریب کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مہارت کا لائسنس ملنے کے بعد پھر جا کر کہیں اوپننگ کرتا ہے، تو یہ بھی ایک پراپر علم ہے، ایک فن ہے ناسخ و منسوخ کا۔ بعض لوگ اس سے جاہل ہوتے ہیں اور کورے جاہل ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو دین بتا کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتلاتا چاہتا ہوں، ایسا شخص کہ جس کا مذہبی حلیہ ہو لیکن اسلام پر اعتراض کر رہا ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ تو ایسے جاہلوں لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محفوظ فرمائے۔